جب اچھا دوسری چیز آپ کے پاس ایک روڈ نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے, آپ گوادر سے لے کے چائنا تک کا روڈ آپ کے پاس کنیکٹڈ ہے. یعنی اس وقت جو کچھ ہرمز میں ہو رہا ہے, وہ جو ملاکا اسٹریٹ جو ہے, جیسے ہرمز ہے, اس طرح کی ایک اسٹریٹ جو ہے ملاکا اسٹریٹ ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, جاپان, جہاں پہ چائنا کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اس ٹرانسپورٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوجسٹکس جو ہے, جب وہ اوشن فریٹ آپ لے آتے ہیں, تو اب آپ کو چاہیے ایک بڑی سٹاک اسمبلی. وہ سٹاک اسمبلی آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں, آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں, آپ آنےسٹ لوگ بٹھا لیں وہاں پہ. آپ اپنے جتنی آپ کے پاس لاٹ ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں کسٹم جو ہے بڑا کرپٹ سسٹم ہے وہاں پہ. میں یہ صرف کہتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں اس میں, جو اچھے لوگ ہیں, دیکھیں دبئی سے سیکھیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے بہترین لوگ لا کے بٹھا دیے. انہوں نے اپنی ایک ایسی اپرچونٹی جو جبل علی کی شکل میں افیکٹو نہیں تھی, اس پورٹ سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پورٹ جو فالٹی پورٹ تھی اس سے بھی کام لے لیا, اور اپنے صحیح لوگ بٹھائے, ایمانداری سے کام کیا. انہوں نے لوگوں کو سروس پرووائڈ کی. انہوں نے کیا کیا, اس کو انہوں نے فری زون کی شکل بنا دی. آپ اس کو پلیز ایسا کریں کہ گوادر میں آپ, چونکہ آپ کے پاس, آپ ارد گرد اپنے پورٹ دیکھ لیں, مشاہدہ کر لیں کتنی پورٹس ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس کراچی کی جو ہے وہ کے پی ٹی ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ, وہ تو انتہائی کنجسٹڈ ہے, اس میں تو کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد دوسری کون سی قریب ترین پورٹ ہے آپ کے پاس؟ جبل علی کے حالات اس وقت پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. اس وقت وہاں کی سچویشن, بہت سارے بزنس مین وہاں اس پورٹ سے ڈیل کرتے ہوئے گھبرائیں گے, تو وہ آپ کے سکوپ میں نہیں ہے. پھر آپ کے پاس انڈیا کی پورٹ بچی کھانڈلا بہت دور ہے, وہاں پہ لوگ کام نہیں کریں گے. پھر آپ کے پاس انڈیا کی ایک اور پورٹ بچی نوا شیوا, وہ انتہائی کراچی پورٹ سے بھی زیادہ کنجسٹڈ ہے. پھر آپ کے پاس بچی پورٹ چاہ بہار جو ایران میں ہے. یہ ساری پورٹس اس وقت نہیں کام کر سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, what I'm trying to tell you is, آپ اس کو صرف ریشنل پیدا کریں, اس کو سمجھے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ریکارڈ اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ اوتھینٹک بات کر رہا ہوں. میں صرف کوئی خالی بات برائے بات آپ سے نہیں کر رہا. آپ کے پاس جبل علی اس کے مقابلے میں جو پورٹ ہے وہ اس سے کئی گنا بڑی, کئی گنا گہری, کئی گنا فعال, کئی گنا زیادہ افیکٹو پورٹ آپ کے پاس. کاسٹ میں کئی گنا کم, اس کے علاوہ کیپیسٹی میں کئی گنا زیادہ, کئی گنا بڑے شپس آپ ڈائریکٹ وہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ اس وقت یہ کریں, آپ گوادر کو فری زون ڈکلیئر کر دیں. آپ گوادر کو بولے ہمارے پاکستان کا حصہ, لیکن یہ فری زون ہے. یہاں پہ جو ہے وہ آپ بڑے بڑے بزنس مین کو انوائٹ کریں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور بلو چپ کمپنیز ہیں, وہ آ کے اپنی وہاں پہ اسٹیبلشنگ مینوفیکچرنگ یونٹس بنا لیں گے, کیونکہ سب کو سٹاک اسمبلی چاہیے. اب لوگ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب مینوفیکچرنگ ایک جگہ ہوتی تھی اور کنزیومر دوسرے سرے میں ہوتا تھا اور آپ کو وہاں پہنچانا ہوتا تھا. اب لوگ ایسا نہیں کرتے. اب را مٹیریل آپ وہاں لے کے آ جاتے ہیں, آپ وہاں مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. وہ مینوفیکچرنگ کر کے آپ لوگوں کو, اپنے کنزیومرز کو فوراً سپلائی کرتے ہیں. آپ کے پاس روڈ ٹرانسپورٹ موجود ہے. آپ کے پاس گوادر سے لے کر all the way up to China آپ کے پاس بائی روڈ آپشن موجود ہے. کین یو امیجن؟ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ ذرا غور کریں. آپ اس چیز کو خدا کے واسطے ایک کچھ لمحے کے لیے اپنے ان لڑائیوں, جھگڑوں اور مسائل سے باہر نکل کے دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا دے رکھا ہے. اور آپ اور ہم جو ہے وہ کیسے نکل سکتے ہیں مسائل سے؟ مسائل میں تو اور پھنسے پڑے یہ ہیں. چیز آپ پوری کیا قوم کا مقدر بدل دے گی. آپ سوچیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کا مقدر بدل دے گی, مگر وہ لوگ نکلنا نہیں چاہتے اپنے مسائل سے. ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور وہ اندر سے دلدل میں سمجھتے ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ آواز اٹھا کے تھک جائیں گے, مگر وہ نکلنے کی کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے پاکستان کے اوپر, اتنی رحمت ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ بھی نیک ہوں گے جن کی وجہ سے پاکستان نے آج دنیا میں ایک اپنا نام بنایا, الحمدللہ صرف اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے. تو ہم واقعی میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ہمارا آج کا یہ مقصد ہے اس پروگرام کو لے کر آنے کا, اور اس مقصد ایک پروگرام کو کرنے کا, اس شو کو کرنے کا, آپ لوگوں تک یہ آواز پہنچانے کا کہ صرف آپ لوگ کو, سوئے ہوئے لوگوں کو جگا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں آپ کے پاس سونا, آپ کی زمین سونا اگل رہی ہے, اب اس کو آپ نے کس طرح کیش کرنا ہے. صرف یہ مقصد ہے ہمارا کا, جس کی وجہ سے مظہر بھائی جو ہے نا آپ کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں. میں نے اسی وجہ سے کہا کہ دیکھیں, آپ انہوں نے کہا کہ جاگیں, آپ کو پاکستان میں اتنی گڈ اپرچونٹی مل رہی ہے تو اب آپ اس کو اویل کریں. مگر آپ لوگ کیوں نہیں کرنا چاہتے, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, تو ضرور بتائیے. آخر اتنی اچھی چیز
अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, गुड अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर इस पे गौर कीजिएगा। जो मकसद है इस प्रोग्राम को करने का, यही मकसद है कि आपको थोड़ा सा दिखा सके, पिक्चर दिखा दें, वाजे तौर पे बता दें। अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो नहीं पता चल रहा है, तो उनको आसान अपनी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मजहर भाई आपके साथ बैठ के आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।